السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی ہے اس وقت۔ جو امیدیں تھیں پاکستان میں ارلی الیکشنز کی صلح صفائی کے ساتھ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لندن سے جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق نواز شریف، شہباز شریف اور وہ جو سارے بھگوڑے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لڑیں گے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ پچھلے دنوں ایک بڑی اہم ایک شخصیت کا دورہ تھا پاکستان سے، وہ نکلے، پتہ نہیں اٹلی گئے، پتہ نہیں ہنگری گئے، پتہ نہیں امریکہ بھی گئے، کہتے ہیں گئے، لیکن خبریں یہ آئیں کہ چائنا سے ہوتے ہوئے واپس آئے۔ تو آج ذرا اس ویلاگ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو اتنی تبدیلی آئی ہے وہاں پر جو لوگ لندن میں نون لیگ کے بھگوڑے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا کسی نے کہا ہے؟ اور دوسرا، جو رانا ثناءاللہ نے اسلام آباد کو ایک قلعہ بنانے کی بات کی ہے، انہوں نے 30,000 ایف سی اور رینجرز مانگ لیے ہیں، اور ابھی تو کوئی کسی لانگ مارچ کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن کیونکہ یہ طے کر چکی ہے نون لیگ کہ بالکل کسی طرح بھی ہم نے الیکشنز ارلی نہیں دینے، اور اس کے لیے اگر کوئی لانگ مارچ ہوا تو اس پر ہم بھرپور احتجاج کو روکیں گے۔ اس کے علاوہ اب عمران خان آج لاہور میں ہیں، وہ بھی اپنی بھرپور میٹنگ کر رہے ہیں، اور چودھری پرویز الہی سے بھی ان کی ملاقات ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی انہوں نے لیے ہیں، سارے مشورے لیے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بڑی رسپانسبلٹی سے یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ کسی بھی وقت پھر ڈیزالو ہونے کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، یہ آن کارڈز ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو یا قومی اسمبلی ڈیزالو ہو، پی ڈی ایم کا، نون لیگ کا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، ان سارے بھگوڑوں کا یقین کریں کوئی مستقبل سیاسی طور پر نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اس وقت وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اور الیکشن میں ووٹ اسے ڈالنا ہے۔ تبدیلی ایکچولی آ چکی ہے، ریولوشن آ چکا ہے، لوگ اس کو ابھی اس طرح سے تسلیم کرنے سے تیار نہیں ہے، کیونکہ میڈیا پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مین سٹریم میڈیا پر پیسے دے کے وہ چیزیں، حالانکہ شہباز شریف کی حکومت تھی، یعنی حمزہ شہباز کی پنجاب میں، تو 20 میں سے 16 جو الیکشنز ہیں یہ ہارے، پھر جو ضمنی انتخاب تھے۔ اسی طرح جو کراچی میں جو عامر لیاقت کی سیٹ تھی، یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی، وہاں پر بھی پی ٹی آئی جیتی۔ تو بیسیکلی ان کی حکومتوں کے باوجود پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی اپنا جو ووٹ ہے، اپنے ووٹر کو پولنگ سٹیشن پر بھی لا رہی ہے، پھر اپنے ووٹ کا پہرا بھی دے رہے ہیں، اور وہ جو ووٹ کو غائب کرنے کی بات تھی، ووٹر بیگ غائب کرنے کی بات تھی، اب پی ٹی آئی میں اتنی سوجھ بوجھ سمجھ آ گئی ہے، فورس ایسی تیار ہو گئی ہے کہ یہ بات شاید اب حکمران نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ طے کر لیا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رات بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا اندیا دیا تھا کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی رانا ثناءاللہ 30,000 لوگ بلا لیں گے اسلام آباد کی نفری علیحدہ ہوگی، اس کو قلعہ بنا دیں گے، یہ 40-45 ہزار کی فورس اسلام آباد میں کسی کو گھسنے نہیں دے گی۔ دوسری جانب جیسے ہی لانگ مارچ کا پنجاب گورنمنٹ اعلان کرے گی، جو گورنر ہیں وہ یہ کہیں گے صوبائی وزیر اعلیٰ سے، جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب جب گورنر اعتماد کے ووٹ کی بات کرتا ہے تو پھر اجلاس کی تاریخ اور ٹائم کا تعین بھی گورنر ہی کرتا ہے، تو وہ اسی دن یہ کہے گا کہ آپ ووٹ لیں۔ اور دوسری جانب ان کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 7-8 جو لوگ ہیں ان کو کمپرومائز کروا لیا ہے، ان کو پیسے ویسے دے لیے ہیں، اور وہ 186 ووٹس کیونکہ چاہیے ہوں گے چودھری پرویز الہی کو اعتماد کے لیے، تو وہ 186 ووٹس ان کے پاس نہیں ہوں گے، تو گورنر صاحب یہ کہیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے، تو اس لیے ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہو گئی۔ لیکن جو قائم مقام وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی انہی کوئی کام کرنا پڑے گا پرویز الہی کو جب تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ جب دوبارہ اسمبلی کا الیکشن ہوئے گا تو پھر 186 ووٹ اگر وہ نہ لے سکے تو جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہوئے وہ الیکشن جیتے گا، تو اس میں اس بات کا امکان ہے کہ چودھری پرویز الہی ہی الیکشن جیتیں گے۔ لیکن جو لانگ مارچ کی طرف توجہ ہے ایم پی ایز کی، پارٹی کی، وہ توجہ ہٹ جائے گی۔ اور دوسرا، جب آپ ایک اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی وجہ سے آپ مستقل وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، صرف قائم مقام وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کریں گے، تو جو بیوروکریسی ہے وہ نکل جائے گی ان کے ہاتھ سے۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، رات میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو بیوروکریسی ہے، دیکھیں یہ آئی جی وہی ہیں جن کو حمزہ شہباز لگا کے گئے تھے،
اور پرویز الہی صاحب نے ان کو اس لیے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ وفاق کسی اور کو آئی جی لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے ایس ایس پی لاہور، میں نے آپ کو رات بتایا تھا، سی پی او لاہور جو ہیں غلام محمد ڈوگر، ان کی سروسز کو بھی مطلب ان کو ٹرانسفر کیا، لیکن ابھی تک انہوں نے چارج نہیں چھوڑا. تو یہ بھرپور انداز میں بیوروکریسی کو پھر استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ جس وقت لانگ مارچ ہو رہا ہوگا تو جو بیوروکریسی ہے ان کی، جو پولیس ہے، بھلے قائم مقام وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوں گے، جیسے کہ قائم مقام وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے، لیکن بیوروکریسی حمزہ شہباز کو سن رہی تھی. تو یہ پلان انہوں نے پورا بنایا ہوا ہے، اپنے تئیں یہ سب کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں عمران خان صاحب کے پاس کیا چوائس ہے؟ یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کی پھر ڈیزولیشن کا اعلان کر دیں. اگر پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 2 مہینے کے اندر اندر اس کے انتخابات ہوئیں گے، بھلے قومی اسمبلی ڈیزالو ہو یا نہ ہو، ایک کیئر ٹیکر کرائے گی. حکومت اس سے پہلے حمزہ شہباز کی تھی اور 20 میں سے 16 ضمنی انتخابات پی ٹی آئی نے جیتے. اب یہ بات حکومت کوئی بھی ہو، بیوروکریسی کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی انتخاب لڑنا، انتخاب کے اپنے جو ووٹس ہیں ان کی حفاظت کرنا اس کو سمجھ گئی ہے، جان گئی ہے. اور اب لڑائی ہوگی تو پھر پی ٹی آئی پوری طاقت سے آئے گی. تو عمران خان صاحب کے ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو کرنا پڑے تو ٹھیک ہے، پنجاب میں پھر الیکشن ہو جائے گا، وہ اگلے 5 سال کے لیے اسمبلی منتخب کرے گا. اور اس وقت جو ووٹر کی صورتحال ہے، 300-350 سیٹس میں سے جو پی ٹی آئی ہے وہ 250 سیٹ جیتے گی. تو اگلے 5 سال کے لیے جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے وہ پھر پی ٹی آئی سے آ جائے گا. کے پی کے میں آلریڈی پی ٹی آئی ہے. تو پھر اگر مرکز میں انتخاب بعد میں ہوئے تو بھی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی پنجاب کی وہ پی ٹی آئی کی ہوگی. اس لیے تحریک انصاف کو، عمران خان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں توڑ پھوڑ نہ ہو، ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ایسے نہ ہوں. لیکن یہ ایک عجیب بات ہوئی ہے، ایک دورہ جس میں ایک اعلیٰ شخصیت یہاں سے گئی ہے، غائب رہی ہے. یعنی تو ہمیشہ ایک منٹ کی خبر آتی ہے کہ کہاں پر گئے، کہیں نہیں گئے. خبریں ہیں کہ بہت سارے لوگ امریکہ سے ہو کے آئے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن اس کے بعد جو نواز شریف ہے اور جو شہباز شریف ہے، اس نے اپنا سٹانس جو ہے نا بڑا ہارڈن کر لیا. تو کیا اس کی وجہ ہے؟ کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات بگڑ گئی ہے اور اب نون لیگ نے بھی سوچا ہے کہ ہم بھی اپنی ساری کشتیاں چلائیں گے، یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو مرضی کریں، آپ قانونی طور پر جو مرضی کریں گے، یہ حکومت آپ کی ہے، یہ ایڈمنسٹریشن آپ کی ہے، ہم بالکل کسی طرح سے مداخلت نہیں کریں گے کیونکہ آئین میں ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بات ہو، مجھے اس بات کا نہیں علم. لیکن یہ بات ضرور ہمیں اطلاع مل گئی ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ لندن سے جو اب خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ایک سیاسی جو کشیدگی ہے اس ملک میں وہ ہمیں خدا نخواستہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں لانگ مارچ عمران صاحب تلے ہوئے ہیں کہ وہ کریں گے، جبکہ حکومت اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ ہم الیکشنز ارلی نہیں ہونے دیں گے. اب اس میں کیا پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا وہاں پر اعتماد کا ووٹ آتا ہے قومی، یا یہاں پر جو اتنی بڑی فورس آئی ہے، رینجرز آئے ہیں، ایف سی رانا ثناء اللہ نے مانگی ہے، اگر وہ آتی ہے تو خدا نہ خواستہ یہ جو سیاسی حالات ہیں یہ کس طرف جائیں گے. نہایت ہی ڈیسائسو مومنٹس ہیں. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج عمران خان وکلاء کنونشن سے خطاب کریں گے، لاہور میں ہیں، امپورٹنٹ میٹنگز ہیں ان کی، امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہو رہے ہیں. جیسے جیسے ہوں گے آپ کو ہم اس سے آگاہی دیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.